جسٹس کے بارے میں آپ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے سوال میں کہ کیا ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجانا ہوگا. تو میں تھوڑا عدلیہ سے اجازت چاہوں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے دوستوں کو اور کوئی سزا نہ دیں, بس بھینسوں کا دودھ دھونے کی 15 دن یا 1 مہینہ سزا دے دیں کہ جا کے اتنے پنڈ کسی مجھا نہیں دھارا کڈن, تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ کس چیز دے نال عدلیہ نو تشبیہ دے رہے ہیں. اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ میں 3-4 کا گروہ ہے, یہ کہہ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ بتا رہی ہیں فوج میں بھی گروہ ہے. تو آپ نے ہر جگہ پر تو گروہ کہہ دیے, تو آپ مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ جو ہندوستان کل کو کہے گا دنیا میں جا کے کہ پاکستان کے سسٹم کے اوپر چند گروہ کا قبضہ ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے ہندوستان کا نیریٹو لے کے چل رہی ہیں یا ہندوستان کو نیریٹو دے رہی ہیں. اب میں کوئکلی 2 چیزوں پہ آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سو موٹو لیا جائے, میں نے یہ کل بھی بتا دیا تھا. پرپس سارا کیا ہے یہ بار بار فیک ویڈیوز آڈیوز نکالنے کا؟ پرپس ایک ہے, کسی طریقے سے اس سارے مسئلے کو جو ان کا احتساب چل رہا اسے سیبوٹاج کیا جائے. کوئی کمیشن بنے, وہ کمیشن بھلے آڈیو کی سچائی جاننے کے لیے بنے, بھلے ویڈیو کی سچائی جاننے کے لیے بنے, بھلے کسی جج صاحب کی سچائی جاننے کے لیے بنے, بھلے کسی اور آفیسر کی سچائی. ہمیں ہر صورت مریم صاحبہ کو ایک کمیشن چاہیے. اور کمیشن کا پرپس کیا ہے؟ جب وہ کمیشن ہوگا, جیسے الیکشن سے پہلے ڈیویٹ کیا تھا فوٹو شاپ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی فیک برہنہ تصویریں پھینکی تھیں تاکہ الیکشن سے توجہ ہٹ جائے, جیسے 1997 سے پہلے جمائمہ صاحبہ کے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے تھے, جیسے 2008 اور پھر 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ جھوٹی نورا کشتی کی لڑائی کی گئی تھی. یہ ان کے خاندان کا پرانا کام ہے. یہ اب بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کمیشن بنے, ڈیویٹ ہوں اور کمیشن اپنی انویسٹیگیشن شروع کرے, اور اس کے بعد جو مین مقدمہ ہے اس پر انہیں سزا نہ ہو, کیونکہ 16 بار ان کے وکیل جو ہیں اور یہ خود جو ہیں بار بار غلط بیانی کر کے عدالت سے اس مقدمے میں تاریخیں لیتے رہے ہیں. آخری بات میں نے یہ کہنی ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ اپنے چہرے سے یہ دبا جو ہے وہ صاف کر لے. یہ جو گندا نشان لگا ہوا ہے عدلیہ کے چہرے پہ وہ صاف کر لے. یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. تفصیلات فرق صاحب شیئر کرتے ہیں. یہ کہہ وہ رہی ہیں جو خود کیلبری فونٹ میں سزا یافتہ ہیں. یہ کہہ وہ رہی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے ابھی مانی ہیں کہ چینلز کے بارے میں بغیر کسی اتھارٹی کے آڈیو میری تھی, اور یہ کہہ وہ رہی ہیں جنہوں نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو اب یہ چاہتی یہ ہے کہ وہ جو بچوں والا نوٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے بچوں عید مبارک, وہ نوٹ تو نہیں کنسیڈر ہو لیکن اس پر قائد اعظم کی تصویر اصل ثابت ہو, اس لیے 100 کا نوٹ 10 روپے میں چلا کے ان کو دکان سے چیجی دے دی جائے. اب جن کو پنجابی نہیں آتی ہے ان چیجی کو غلط چیز نہ سمجھ لیں, وہ چیجی وہ چونگا ہوتا ہے. اب چونگا کو بھی آپ غلط سمجھ لیں گے. چونگے کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آپ کو سپر مارکیٹ میں 5 روپے کی جب چینج نہیں ہوتی تو وہ ٹافی دیتے ہیں, اس کو چیجی کہتے ہیں. بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ شاپنگ کا حصہ بنے. بچپن میں چیجی ملتی ہوتی تھی. تو یہ چاہتی ہیں کہ انہیں 100 روپے کے جعلی نوٹ پہ اور کچھ نہیں تو مرونڈا ضرور مل جائے جاتے جاتے ساتھ. اور مرونڈا کیا ہے؟ کمیشن کا. تو بی بی آپ بھلے پاکستان کے سبز حلالی پرچم کا لباس پہن کے یہ ریکویسٹ کریں یا آپ کوئی اور رنگ پہن کے یہ ریکویسٹ کریں, آپ ہماری بہن ہے, بہت محترم ہے ہمارے لیے, لیکن آپ جو مرضی پیغامات دیں ہلکی آواز میں یا اونچی آواز میں. میری بہن آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں, آپ کا کیلبری بھی پکڑا جا چکا ہے, آپ کی آڈیوز بھی پکڑی جا چکی ہیں, آپ کی لندن تو کیا پاکستان والی بھی ساری پراپرٹیز پکڑی جا چکی ہیں, آپ کے تمام جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں. اور آخری بات, جو سہیل کے ساتھ آپ کو دشمنی ہو گئی ہے اب, اور آپ ادھر تو سلوٹ کر رہی تھی صحافیوں کو جنہوں نے کوئی اور ایسی سٹوری کی جو آپ کو پسند تھی, اور جس بیچارے نے اپنا حق حلال کی کمائی کا کام کیا کہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ کو تاتیا پانچا کیا, اس کے بارے میں آپ کو آج بڑی تکلیف تھی اور ان کا آپ پہلے ہی ایڈ بند کرنے کا کہہ چکی ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ نہیں کیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. میں قوم کو صرف آخر پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا, یہ ازل کے جھوٹے ہیں, جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے. ان کے تمام جھوٹوں کی وجہ سے کسی باعزت نہ جج کی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے, نہ جرنیل کی اچھالی جا سکتی ہے, اور نہ ان کے جو جعلی قسم کے نیریٹو ہیں ان کے اوپر قوم چل سکتی ہے. فاروق صاحب پلیز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مریم صفدر صاحبہ نے پوری جو ہے وہ اپنی رام لیلا کی کہانی جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر بیان کی، جس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ یہ بتاتی کہ اس کیس کو 3 سال 3 ماہ ہو چکے ہیں اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی اپیل پینڈنگ ہے، یعنی میں نے یہ پہلی بار کوئی ایسا مجرم دیکھا ہے کہ جس کو نیب کورٹ سے سزا ہوئی ہو، لوئر کورٹ سے سزا ہوئی ہو، اور وہ اپنی اپیل لے کر جاتا ہے اپر کورٹ کے اندر کہ میری اس سزا کے خلاف جو ہے وہ عدالت فیصلہ کرے، اور مجرم خود ہی جو ہے وہ اپنے کیس کے اوپر درجن سے زائد بار جو ہے وہ التوا لے لے، یہ سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر ہے، کیونکہ کبھی آپ کے وکیل کی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کمر میں درد نکل آتے ہیں، کبھی ان کے سپریم کورٹ میں کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان کے اندر ایک التوا کار کا ایک پورا پروسیس ہے ڈیلیز کا، جس کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ پاناما کیس میں 400 لوگوں کا نام آیا تھا، صرف جو ہے وہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہوا، تو ان 400 لوگوں میں اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم کون تھا؟ صرف نواز شریف ہی تھا، جس کو اختیار حاصل تھا ملک کے خزانے کی لوٹ مار کرنے کا، اس لوٹ مار کو کر کے جائیدادیں بیرون ملک لے کے جانے کا۔ میں کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کے لیے، دوبارہ میں لوگوں کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پاناما کیس سامنے آیا تو میاں صاحب نے قوم سے خطاب کیا، قوم سے خطاب کے بعد پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اور پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا جھوٹ بولا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن ذرائعوں سے لندن کے محلات جو ہیں وہ خریدے گئے، اور بعد میں معلوم پڑا جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا تو سپریم کورٹ کے اندر المعروف قطری خط پیش کر دیا گیا، اور اس قطری خط کے سہارے جب وہ قطری خط ردی کا ٹوکڑی میں گیا تو آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی کورٹ کے اندر کوئی جعلی ڈاکومنٹس جمع کروانا یہ بھی پرجری ہے، یعنی اس جرم کی بھی سزا ہے، اور وہ کیلبری فونٹ کے تحت لا کر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروا دی گئی۔ اس کے باوجود جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی میں ان کو 3 ماہ کا ٹائم مل جاتا ہے اپنی معصومیت ثابت کرنے کا، وہاں جا کر پیش ہونے کا، وہاں یہ اپنی معصومیت ثابت نہیں کر پاتے، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ اقامہ کے اوپر نااہل کر دیا۔ تو میں یہ ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک طرف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ایک ملک کا اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر چپڑاسی کی نوکری کر رہا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری نون لیگ نے اقامے لیے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو 3 بار کا وزیر اعظم ہو اس کو اقامے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا اتنا ہائی پروفائل بن جاتا ہے کہ ایک فون جائے ویزا مل جاتا ہے، لیکن اقامے اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ پیسے منی لانڈر کرنے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کھولیں گے، جہاں پر آف شور کمپنیاں بنائی ہیں وہاں پر اکاؤنٹس کھولیں گے، ایڈریس پاکستان کا نہیں آئے گا، ایڈریس دبئی کا آئے گا، یہاں چیک کرنا چاہیں گے آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے، یہ انہوں نے ڈاکے مارے ہیں اس ملک کے اندر، اور آج چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں۔ آج وہ کلی کھل کے سامنے آ رہی ہے نا، جو عدلیہ کے اوپر حملے آج جاری ہیں وہ پاناما کیس کے دوران بھی جاری تھے، چاہے وہ نہال ہاشمی کی سٹیٹمنٹ ہو ججز کے بارے میں کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی زمین تنگ کر دی جائے گی، طلال چودھری، دانیال عزیز، وہ تمام لوگ بیانات اسی مریم نامے کے تحت بیانات فرما رہے تھے آگے۔ وہ عدلیہ پر حملے آج بھی جاری ہیں، وہ چاہے آپ جعلی حلف ناموں کی شکل میں نکل آئیں، چاہے وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کی نامے کی نکل آئیں، چاہے یہ جعلی ٹیپوں کے ذریعے نکل آئیں۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مریم صفدر کو کہ اگر آپ کو ان ویڈیوز پر، ان ٹیپوں کے اوپر اتنا ہی اعتماد ہے، وہ ان کو کسی کورٹ آف لا میں تو لے کے جائیں، ان کو ریکارڈ کا حصہ تو بنائیں، ان کو ایویڈنس کے طور کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں تو پیش کریں۔ وہ عدالت میں آپ پیش نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے قطری خط بھی لے آئے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں بھی لے آئے، آپ جو ہے وہ
तमाम दुनिया जहां के झूठ बोल रही है, आपने टेपें, हलफनामे, वीडियो सब कुछ ले आए, लेकिन अगर आज तक कोई चीज नहीं आई तो वो फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A की रसीदें नहीं आई। वो रसीदें तो दिखा दें, वो जराए तो दिखा दें जिन जरायों से आपके वो लंदन के महलात लिए गए हैं, क्योंकि आपके भाई ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेनिफिशियल ऑनर जो है वो मरियम सफदर हैं। उस झूठ के ऊपर तो आपने आज तक जो है वो कौम से माफी नहीं मांगी। और इमरान खान 22 साल जिद्दोजहद के बाद इक्तदार के अंदर आए हैं। इमरान खान जो है वो अवाम की तर्जुमानी करते हुए इक्तदार में आए हैं। 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए हैं। आपकी तरह जनरल जलानी की गोद में बैठ के चूसनी लेकर नहीं आए, जिनकी तारीख है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की, जस्टिस कयूम को टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाने की, कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस चलाने की, कलाशनकोव के जरिए ब्लैकमेल करके जबरदस्ती धौंस के जरिए फैसले लेने की, जिनको आदत हो कि कमर जमान जैसे नैब के चेयरमैन जिनको मिले हो, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के पांव पकड़ के एनआरओ लिए हो, हुदैबिया पेपर मिल का केस जो ओपन एंड शट केस था, उस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बंद करवाया हो, और इसी आला अदलिया के जजेस को यह कहना पड़ जाए, जब चेयरमैन नैब साहब का कहता था कि मैं इस केस पे कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा था नैब आज हमारे सामने फौत हो गया है। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट इदारों को काम करता बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारे सिस्टम को करप्ट करने वाले ये लोग हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि इनकी तारीख जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जितनी मर्जी इधर उधर की टामक टोइयां जितनी मर्जी मार लें, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर इनको रसीदें जो है वो फराहम करना होगी। उन रसीदों को फराहम करेंगे, अपने जराए बताएंगे, तो फिर जो है वो इससे आगे चलेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूं कि इनके लिए किसी किस्म की वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते